بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن قُلْتَ إِنَّ بِنَاءَ الْوُكَلَاءِ عَلَى وُجُوبِ الْإِحْتِياطِ فِي الْأَوَامِرِ الْعُرْفِيَّةِ الصَّادِرَةِ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَالْمَوَالِي إِلَى آخِرِہ۔ توجہ کے ساتھ آقا جان، گزارش یہ کی تھی کہ شک ہے بین الاقل والاکثر، اور جس شے کی جزئیت میں شک ہے وہ جزء خارجی ہے۔ منشأ شک فقدان نص ہے کہ بعض بزرگان نے تو اس کو واجب اور لازم قرار دیا، لیکن ہمیں اس پر کوئی نص نہیں ملی۔ آیا ایسی جز کے بجا لانے میں احتیاط واجب ہے یا واجب نہیں؟ گزارش کی تھی کہ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مبنی یہ تھا کہ ہم برات کے قائل ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ دلیل عقل بھی ایسے مورد میں برات کا تقاضا کرتی ہے اور ادلہ شرعیہ بھی برات کا تقاضا کرتی ہیں۔ خوب کل ان کی بات ہم نے کی، چونکہ جب تک مکلف کو کوشش کرنے کے باوجود بھی کسی شے کی جزئیت کا علم نہ ہو سکے، اس پر اس کو عقاب کرنا کبھی ہے۔ یعنی مولا اگر کہے کہ یہ تو واقع میں جز تھی، جبکہ اس نے اس کی علم تحصیل علم کی پوری کوشش کی لیکن اس کو علم حاصل نہ ہوا، تو ہمارے نزدیک یہ اس مورد میں اس کو عقاب کرنا کبھی ہے۔ فَإِن قُلْتَ، کل بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب، ہم دیکھتے ہیں عرف میں کہ جو بھی اوامر عرفیہ ایک طبیب، ایک ڈاکٹر کسی مریض کو کوئی امر کرتا ہے، یا عام کوئی مولا، کوئی افسر اپنے ماتحت کو، کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو امر کرتا ہے، اور جو شخص مامور بے ہوتا ہے یا جو مامور ہوتا ہے اس کو شک پڑتا ہے۔ مثال جو انہوں نے خود دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا تمہیں فلاں بیماری ہے، یہ فلاں 6 چیزیں ملا کر ایک معجون، ایک پھکی، ایک فلاں تیار کرو تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ بندہ چلا گیا، 4 چیزیں اس نے لے لیں، 5ویں چیز کے بارے میں اسے شک ہوا کہ آیا یہ بھی اس کے اجزاء میں شامل ہے یا نہیں ہے، اور اس بات کا بھی اس کو علم ہے کہ اگر میں اس کو شامل کر لوں تو یہ کوئی نقصان دہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس شک کی پرواہ نہیں کرتا اور اس شے کو شامل نہیں کرتا، تو عرفاً اس کی ملامت کی جاتی ہے۔ استاد نے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ فلاں یہ چیزیں کر کے آؤ، اس میں 2-3 چیزیں تھیں اور ایک میں اس کو شک تھا کہ پتہ نہیں یہ بھی استاد نے فرمایا یا نہیں، جبکہ یہ بھی یقین تھا کہ کر لوں تو اس میں استاد کی کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے، لیکن وہ نہیں کرتا اور واقع میں وہ مطلوب استاد تھا، تو استاد عرفاً حق رکھتا ہے اس کی ملامت کرے۔ استاد کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا، اور یہ کہے جناب مجھے شک تو ہوا تھا کہ جناب نے یہ کہا ہے، لیکن چونکہ مجھے یاد نہیں تھا میں نے پرواہ نہیں کی، تو استاد ملامت کا حق رکھتا ہے۔ یہ اوامر عرفیہ میں ایسا ہوتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے محل بحث میں کہ شارع نے ایک نماز ہم سے طلب کی، جس نماز کے 9 اجزاء ہونے کا تو ہمیں یقین ہے، فرض کرتے ہیں، اور 10ویں چیز کے جز ہونے میں ہمیں شک ہے۔ اب
اگر مجھے اس بات کا علم ہے کہ میں اس 10ویں کام کو بھی نماز میں کر لوں تو یہ نماز کے لیے کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی مبطل نہیں ہے، مفسد بھی نہیں ہے، اور واقع میں وہ جزء صلاۃ ہے بھی صحیح، لیکن مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ علم ہے کہ بجا لانے سے نماز پر کوئی یعنی وہ بطلان اور فساد کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہاں پر بھی ہمیں اوامر عرفیہ کی طرح احتیاط کرنی چاہیے اور اس جزء مشکوک کو بجا لانا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قلت، شیخ اعظم اس کا جواب یوں بیان فرماتے ہیں کہ جناب اوامر 2 قسم کے ہیں، بعض اوامر ارشادیہ ہوتے ہیں، بعض اوامر مولویہ ہوتے ہیں، اور یہ باتیں ساری آپ کی پڑھی ہوئی ہیں کہ امر مولوی کی اطاعت پر ثواب ہوتا ہے، معصیت پر عقاب ہوتا ہے، امر ارشادی میں ثواب و عقاب کا تصور نہیں ہوتا۔ جواب میں شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ جو آپ مثالیں دے رہے ہیں کہ طبیب کہے یا فلاں کہے، یہ ساری اوامر ارشادیہ ہیں، وہاں پر مسئلہ اطاعت اور معصیت کا نہیں ہے، وہاں پر ثواب اور عقاب کا مسئلہ۔ ہمارا محل بحث امر مولوی ہے کہ اگر وہ بجا لائے گا وہ اطاعت اور ثواب ہوگا، اور اگر نہیں بجا لائے گا تو وہ معصیت اور عقاب ہوگا۔ بات ثواب و عقاب کی ہے کہ جو جز مشکوک ہے اگر یہ اس کو بجا نہیں لاتا تو اس کو عقاب ہوگا، بجا لاتا ہے تو ثواب ہوگا، یہ ہمارا محل بحث ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر مکلف کو ایک چیز کے جزء واجب ہونے کا علم نہیں ہے، اور ہم نے کل گزارش کی تھی جب دلیل میں کہ اس نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ کوئی دلیل مل جائے کہ آیا وہ شے اس واجب کا جز ہے یا نہیں ہے، اور اس کو کوئی دلیل بھی نہیں ملی، اگرچہ وہ واقع میں جز تھی، تو ہم کہتے ہیں عقلاً اس کو عقاب کرنا قبیح ہے، اس لیے کہ اس نے تو کوشش کی ہے مجھے کوئی دلیل مل جائے۔ اب دلیل نہیں ملی، دلیل کیوں نہیں ملی؟ لفقدان النص۔ وہ 2 صورتیں تھیں نا، یا تو خود ادھر سے مولا نے بیان ہی نہیں کیا، یا بیان کیا ہے لیکن وہ مخفی ہو گیا، اس تک وہ بات پہنچی نہیں ہے، یا کوئی بھی اس کی وجہ ہے، تو پھر ہمارا مدعا یہ ہے کہ جب ایک مکلف کو جستجو کے باوجود بھی ایک چیز کی جزئیت کا علم نہ ہو، بے شک وہ واقع میں جز ہو، تو اس بندے کو عقاب کرنا عقلاً قبیح ہے۔ ہمارا محل بحث یہ ہے کہ یہ جو اوامر شرعیہ ہیں آپ ان کو اوامر عرفیہ کی طرح نہ لیں۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، ممکن ہے بسا اوقات خود امر شارع میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امر مولوی نہ ہو بلکہ ارشادی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، لطف لینا ہے، کہ ایک امر ایسا ہو جس میں جنبہ مولویت بھی ہو، ثواب و عقاب کی بات بھی ہو، اور جنبہ ارشادیت بھی ہو۔ بڑی پیاری مثال دی شارع نے۔ یہ جو کہا گیا اقیم الصلاۃ، نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اب اس میں جنبہ مولویت بھی ہے، نماز قائم کرنی ہے، نہیں کرو گے عقاب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ خود اس کی اطاعت بھی واجب ہے۔ جنبہ ارشادیت بھی ہے، کیوں؟
نماز کیوں قائم کرنی ہے؟ اب تھوڑا سا آپ کو واپس جانا پڑے گا پیچھے کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ کیوں؟ ہم نے بچنا ہے فحشاء اور منکر سے، تو جب اس فحشاء و منکر سے بچنا چاہتے ہو تو اس بچنے سے راستہ صلاۃ والا ہے، نماز والا ہے۔ تو اس فحشاء و منکر سے بچنے کے لیے یہ امر ارشادی ہوگا کہ تم اس نماز کے راستے کو اپناؤ تاکہ تم ادھر فحشاء اور منکر سے بچ سکو۔ تو ارشادی جنبہ بھی اس میں آ گیا، اور ادھر سے مولویت بھی ہے کہ خود نماز کو پڑھنا اور اس کو نہ پڑھنا یہ بھی مستحق عقاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، خوب۔ لیکن پھر بحث ہوگی انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو چوتھے مسئلہ میں وہ بحث آگے جانا ہماری یہ آئے گی کہ اصل میں مطلوب مولا کچھ اور ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن راستہ کوئی اور اپنانا ہے، محصل کوئی اور ہے، اور ہمیں اگر محصل میں شک کو تو وہاں پر آیا ہم نے برات جاری کرنی ہے یا احتیاط۔ اس کی مثال توجہ کرنا گا، مثال کیا ہے؟ حکم ہے لا صلاۃ بطہور، اصل مطلوب مولا کیا ہے؟ طہارت، لباس کی طہارت، بدن کی طہارت، یہ مطلوب ہے نا۔ اس کے لیے کیا حکم دیا کہ تم اپنے لباس کو دھو، ٹھیک ہے جی، یا بدن کو دھو۔ اب توجہ رکھنی ہے، بات یہ آ جائے گی کہ آیا یہ نجاست ایک دفعہ دھونے سے زائل ہو جائے گی یا 2 دفعہ دھونا واجب ہے؟ ایک دفعہ ہو جائے گا اقل اور 2 دفعہ مرتبہ ہو جائے گا اکثر۔ اب ایک دفعہ تو اس نے حتماً دھونا ہے، باقی شک کیا ہوگا کہ آیا مزید ایک دفعہ بھی اس کو دھونا واجب ہے یا نہیں ہے۔ پوری توجہ کرنا، یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آیا ایک دفعہ دھونے سے طہارت حاصل ہو جائے گی، وہ جو اصل صلاۃ میں مطلوب ہے، یا اس کے لیے 2 دفعہ دھونا؟ تو جب یہ شک ہوگا، اس کو کہتے ہیں شک فی المحصل، آیا ایک دفعہ دھونا محصل طہارت ہے جو اصل مطلوب ہے، یا ایک دفعہ محصل نہیں ہے۔ پھر اس کی انشاءاللہ بات ہے کہ جب محصل میں شک ہو تو وہاں پر پھر احتیاط ہوتی ہے، برات نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، فی الحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پس ان قلد کا جواب یہاں پر شیخ اعظم کا یہ ہو گیا کہ آپ نے جو مثال دی ہے، جو بات کی ہے، وہ اوامر عرفیہ کی، یہ اکثر اوامر ارشادیہ ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا محل بحث امر ارشادی نہیں، امر مولوی ہے۔ ہم ثواب اور عقاب کی بات کر رہے ہیں فقط، اس کی بات ہاں جہاں پر کوئی امر شرعی ایسا ہو کہ جس میں جنبہ مولویت بھی ہو اور جنبہ ارشادیت بھی ہو، پھر انشاءاللہ اس کی بات ہم بعد میں کریں گے کہ اگر کسی محصل میں شک ہو تو وہاں پر احتیاط ہوتی ہے، وہاں پر ہم بھی احتیاط کے قائل ہیں، برات کے قائل، لیکن وہ فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ شعبہ ہے۔ جب موضوعیہ میں جائیں گے اقل و اکثر میں تو پھر وہاں پر وہ بحث ہوگی۔ فَإِن قُلْتَ، پوری تو کل گزارش کی تھی کہ شیخ اعظم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس مسئلہ میں کہ دائر ہو امر بین الاقل والاکثر، اور وجہ شبہ ہو فقدان نص، اور شبہ بھی اور شک بھی ہو جزء خارجی میں، اور تو ہم وہاں پر برات کے قائل ہیں۔ دلیل
عقلی بھی ہے نقلی بھی ہے۔ دلیل عقلی فَإِن قُلْتَ، شیخ اعظم اس دلیل عقلی پر خود ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے اوپر اشکال کرے، 3 اشکال ہوں گے، ایک یہ ہے فَإِن قُلْتَ، اگر آپ ہمارے اوپر اشکال کرے ہماری دلیل عقلی پر، کیا؟ یہ کہہ کر کہ اِنَّا بِنَاءَ الْعُقَلَاءِ عَلَى وُجُوبِ الْاحْتِيَاطِ فِي الْأَوَامِرِ الْعُرْفِيَّةِ الصَّادِرَةِ مِنَ الْأَطِبَّاءِ أَوِ الْمَوَالِي، کہ ہم جناب اطباء اور موالی یعنی حکیم، طبیب، ڈاکٹروں یا جو بھی افسر ہیں، بڑے ہیں، باپ ہے، استاد ہے، فلان ہے، موالی جو بھی ہیں، ان اوامر عرفیہ میں بنائے اوکلا وجوب احتیاط پر ہے، برات پر، کہ اگر کوئی طبیب آپ کو کوئی حکم کرتا ہے تو اوکلا کہتے ہیں وہاں پر احتیاط کرنی چاہیے۔ والد صاحب کچھ حکم دیتے ہیں، استاد کوئی حکم دیتا ہے، بنائے اوکلا اوامر عرفیہ میں، روزمرہ کے معاملات میں کس پر ہے؟ احتیاط پر۔ اچھا مثال دے رہے ہیں، فَإِنَّ الطَّبِيبَ إِذَا أَمَرَ الْمَرِيضَ بِتَرْكِيبِ مَعْجُونٍ، ایک حکیم نے، ڈاکٹر صاحب نے ایک بیمار کو کہا کہ فلاں 6 چیزیں یا 4 چیزیں لے کر فلاں ایک معجون بنا لو، وہ دوائی تیار کرو، مثلاً اس نے 4 چیزوں کو 5 چیزوں کو بتایا، فَشَكَّ فِي جُزْئِيَّةِ شَيْءٍ لَهُ، اس بیمار کو شک ہوا کہ آیا وہ جو فلاں شے تھی وہ بھی اس کا جز تھی یا جز نہیں تھی، اس کی جزئیت میں یہ کرتا ہے شک، مع العلم، جبکہ مریض کو اس بات کا بھی علم ہے، بِأَنَّهُ غَيْرُ ضَارٍ لَهُ، کہ اگر وہ شے اس میں ملا دے تو وہ اس کے لیے کوئی نقصان دہ بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ فَتَارَكَهُ الْمَرِيض، مریض کو شک بھی تھا کہ وہ اس کی جز ہے، علم بھی تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی نقصان دہ بھی نہیں ہے، پھر بھی مریض اس کو شامل نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، مع قدرتہ علیہ، حالانکہ وہ مریض اس چیز کو لے کر اس میں شامل کر سکتا تھا لیکن وہ کرتا نہیں ہے۔ عرف میں کیا ہوتا ہے؟ استحق اللومہ، ایسا بیمار بندہ مستحق کے ملامت ہے، ڈاکٹر کہے گا، سردنش کرے گا کہ جب تمہیں فلاں چیز ملانی تھی، یہ کہے گا وہ جو مجھے شک تو تھا کہ وہ ہے لیکن چونکہ یاد نہیں تھا میں نے چھوڑ دیا ہے، تو حکیم اس کی مذمت کر سکتا ہے کہ جب تمہیں شک تھا ملانا تھا۔ وَقَذَ الْمَوْلَى إِذَا أَمَرَ عَبْدَهُ، اسی طرح اگر مولا کوئی عبد کو امر کرتا ہے اور اس میں اس کو شک کوئی پتہ نہیں فلاں حکم بھی چیز بھی کا کہا تھا یا نہیں کہا تھا، لیکن ادھر علم بھی ہو کہ کروں بھی صحیح تو یہ کوئی مولا کا مبغوض نہیں ہے اور پھر بھی چھوڑ دیتا ہے، تو ملامت کا حق اس کو مولا رکھتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو پس ہم نے دیکھا کہ ان اوامر عرفیہ میں بنائے اوکلا احتیاط پر ہے، برات پر نہیں ہے، تو لہٰذا اس مسئلہ شرعی میں بھی ہمیں بنائے پر احتیاط پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ برات پر۔ قلت، جواب شیخ اعظم فرماتے ہیں، اما اوامر الطبیب، جہاں تک بات پہ طبیب کہ حکیم نے کوئی مریض کو کچھ کہا، ڈاکٹر نے کہا، یہ جو اوامر طبیب ہوتے ہیں یا ارشادیت، یہ اوامر ارشادی ہوتے ہیں، لیس المطلوب فیہا، حکیم اور ڈاکٹر جو نسخہ لکھ کے دیتا ہے فلاں شے جا کے بنا لو، اس کا مطلوب کیا ہوتا ہے؟ احراز الخاصیہ المترتبہ علی ذات المامور بہ، تاکہ وہ مرکب، وہ معجون، وہ جو اس نے دوائی کی ہے، جب یہ مل جائے گی تو جو خصوصیت وہ چاہتا ہے وہ اس پر مرتب ہوگی۔ دوائی اس انداز میں بنے گی تو وہ اثر دکھائے گی نا، اس انداز میں نہیں ہوگی تو اثر بھی نہیں دکھائے گی، مثلا۔ خوب فرماتے ہیں لا نتکلم فیہا من حیث الاطاعت والمعصیہ،
یہ اوامر طبیب میں ہم اطاعت اور معصیت کی بحث تو نہیں ہے، ثواب و عقاب کی تو کوئی بحث اس میں نہیں ہے۔ وہ تو اور ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اگر فلاں معجون میں 6 چیزیں ملی ہوں گی تو وہ اپنا اثر دکھائے گی، اس بیماری کے لیے مفید ہوگی، نہیں ہوں گی تو نہیں ہوگی، اس کا ثواب و عقاب سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں وَلِذَا لَوْ كَانَ بَيَانُ ذَلِكَ الدَّوَاء، اگر وہی حکیم ایک دفعہ یوں کہتا ہے فلاں چیز لو، فلاں چیز، 5 چیزیں کہتا ہے، جا کر اس کو بناؤ، آمر کرتا ہے، اور ایک دفعہ یہ نہیں کہتا بلکہ کیا کہتا ہے بے جملۃ خبریہ، یہ کہتا ہے فلاں چیز اگر تیار ہو جائے وہ اس بیماری کے لیے بڑی مفید ہے، بس اتنا کہتا ہے، آمر نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا کہ جا کے بناؤ، صرف جملہ خبریہ کے طور پر کہ فلاں معجون، فلاں مرکب، فلاں دوائی کے لیے، بیماری کے لیے مفید ہے، تو وہ بھی ارشاد ہے، اگلے کی مرضی وہ بنائے یا نہ بنائے جو بھی ہے۔ خود تو پس کان اللازم مراعات الاحتیاط فیہا، ایسے موارد میں احتیاط ہونی چاہیے، چونکہ اس نے بیماری سے اس کو شفا چاہیے، اور شفا اس خاص مرکب سے ملتی ہے، ہر ایک سے نہیں ملتی، احتیاط ہونی چاہیے۔ خوب وَإِن لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَىٰ مُخَالِفَتِهِ وَمُوَافَقَتِهِ، اگرچہ اس طبیب کے امر کی موافقت اور موافقت پر نہ کوئی ثواب ہے اور نہ ہی کوئی عقاب، وہاں ثواب عقاب بات نہیں ہے۔ جبکہ وَالْكَلَامُ فِي الْمَسْأَلَةِ، ہمارا موضوع بحث یہاں پر کیا ہے، وہ ہے کہ آمر کے مخالفہ، یعنی جس جز سے یہ مکلف جاہل ہے، اس مجہول کی مخالفت پر آیا آمر کا عقاب کرنا کبھی ہے یا کبھی، ہمارا محل بحث ثواب و عقاب ہے کہ آیا یہ کبھی ہے یا نہیں ہے، جبکہ جو اوامر طبیب ہے وہاں ثواب و عقاب کا کوئی تصور نہیں۔ خوب یہ تو ہو گیا اوامر طبیب۔ اما اوامر الموالی، اب آگئے امر مولا میں، موالی وہ اوامر الصادرہ بقصد الاطاعہ، جو صادر ہوتے ہیں کہ مولا چاہتا ہے کہ عبد اس امر کی اطاعت کرے، جہاں پر اطاعت اور معصیت کا تصور ہے، وہاں پر ہم کہتے ہیں فَنَلْتَزِمُ فِيهَا، ان اوامر میں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بِقُبْحِ الْمُؤَاخَذَةِ، کہ مواخذہ کبھی ہے، کہاں، وہ جہاں پر اذا عجز المولا عن تحصیل العلم، اذا عجز العبد عن تحصیل العلم بجزء، کہ ایک عبد ایک جز کی جزئیت کا علم حاصل کرنے سے عاجز ہے، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ الْمَوْلَى، مولا کو بھی اس بات کی اطلاع ہے کہ یہ مکلف فلاں شے کی جزئیت کا علم حاصل کرنے سے عاجز ہے، وَقَادَرَ عَلَى رَفْعِ جَهْلِهِ، مولا اس مکلف کو اس جہالت سے رفع بھی کر سکتا ہے، وَلَوْ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ الْغَيْرِ الْمُتَعَارِفَةِ، ایک ہوتی ہے وجہ متعارف کہ خود بتا دے، ایک ہوتی ہے وجہ غیر متعارف بدریہ الہام، بدریہ وحی، یعنی اس کے پاس تو سارے آپشن موجود ہیں، إِلَّا أَنَّهُ، لیکن اس کے باوجود بھی پوری ترتیب سے مکلف کسی شے کی جزئیت کا علم حاصل کرنے سے عاجز ہے، ایک مولا کو اس کے عاجز کا علم ہے، 2 مولا اس کی جہالت کو رفع کرنے پر قادر بھی ہے، 3 لیکن اس کے باوجود بھی اکتفا بالبیان المتعارف، مولا نے اس جہل کو رفع نہیں کیا اور اسی بیان متعارف پر اکتفا کیا، فاختفا علی العبد، اور وہ بیان عبد پر مخفی ہو گیا، کسی بھی عارض کی وجہ سے اس کو بھول گیا یا وہاں تک الاخری، اب اس کے باوجود بھی
اگر وہ عابد اس جز کو بجا نہیں لاتا اور مولا عقاب کرتا ہے وہ واپس جائیں گے، فَنَلْتَزِمُ فِيهَا، ہم اس کے قائل ہیں کہ یہاں اس کو عقاب کرنا کبھی ہے عقلاً۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ یہ ہے ہماری دلیل۔ ختم۔ نعم، قد یأمر المولا بمرکب، بسا اوقات ہوتا ہے کہ مولا کا امر بھی فقط امر مولوی نہیں ہوتا بلکہ مثل طبیب کے وہ امر ارشادی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا کیسے؟ کہ یعلم ان المقصود منہ تحصیل عنوان، مکلف جانتا ہے کہ مولا نے یہ جو امر کیا ہے اس سے وہ ایک تحصیل عنوان، ایک خاصیت کا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مولا چاہتا ہے کہ فلاں عنوان حاصل ہو جائے۔ میں نے مثال دی ہے اس کو ذہن میں، کون سا؟ مولا چاہتا ہے نماز سے پہلے طہارت حاصل ہو جائے، اس لیے کہا کہ کپڑے کو دھو، بدن کو دھو، چونکہ وہ اصل عنوان تھا طہارت۔ ٹھیک، یشک فی حصول ہی، مکلف شک کرتا ہے کہ آیا وہ عنوان حاصل ہو گیا یا نہیں ہوا۔ کب؟ اذا اتا بذالک المرکب، اگر یہ اس مرکب کو بجا لاتا ہے بدون ذالک الجزء المشکوک، اس جزء مشکوک کے بغیر۔ یہ لفظی ترجمہ ہے نا، اب آپ اسے سیٹ کریں۔ مولا چاہتا ہے نماز سے پہلے طہارت الثوب والبدن، ٹھیک ہو گیا، اس نے کہا اس کپڑے کو دھو، اس مکلف نے ایک دفعہ کپڑا دھو دیا، پوری توجہ، ٹھیک ہے، دوسری دفعہ نہیں دھویا، اب اس کو شک ہے کہ آیا دوسری دفعہ دھونا واجب ہے یا نہیں ہے، وہ اکثر، اور یہ دوسری دفعہ نہیں دھوتا، صرف ایک پر اکتفا کرتا ہے، تو اب اس بندے کو شک ہوگا کہ بھئی جو طہارت اس دھونے سے حاصل ہونی تھی اب پتہ نہیں وہ ایک دفعہ سے حاصل ہوئی یا حاصل نہ ہوئی۔ خوب، اسی طرح دوسری مثال، کما اذا امر بمعجون، کہ طبیب نے کہا ہے فلاں معجون بناؤ اپنی بیماری کے لیے، وعالما، اور یہ بندہ بیمار جانتا ہے کہ ان المقصود منہ، کہ یہ جو طبیب نے میرے لیے معجون یا وہ چیز سلیکٹ کی ہے کہ یہ کرو، مقصد کیا تھا؟ اسحال صفرا، تاکہ صفرا سے اس کو افاقہ ملے، ٹھیک ہو جائے۔ بحیث کان هو المامور بہ فی الحقیقہ، حقیقت میں کیا تھا؟ او صفرا کی بیماری سے نجات دلانا، اور وہ نجات کیسے ہوگی اس کو؟ جب یہ معجون ان 6-7 چیزوں سے مل کر تیار ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، وعالما، نہیں، او عالما، یا اس کو علم ہے کہ انہ الغرض من المامور بہ، کہ یہ جو مجھے اس ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ یہ معجون کرو، اس معجون کی اصل غرض وہی صفرا کا علاج ہے۔ ہم شریعت میں کیا کہیں گے کہ یہ جو حکم آیا شریعت کا کپڑے کو دھوو، اس کی اصل غرض وہ طہارت ہے جو صلاۃ میں مطلوب ہے۔ فَإِنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ بِإِتْيَانِ الْمَامُورِ بِهِ، تو ایسے موقع پر مامور بہ کو بجا لانے کا علم حاصل کرنا لازم ہے۔ لیکن یہ بحث انشاءاللہ ہم کریں گے کہاں پر؟ شبہ موضوعیہ، مسئلہ رابعہ میں، نہ کہ اس مسئلہ میں۔ کیا؟ کہ جہاں ہمیں شک فی المحصل ہوگا وہاں ہم احتیاط کے قائل ہم بھی ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ بسا اوقات امر مولوی محض ہوتا ہے اور بسا اوقات اس میں جنبہ ارشادی بھی ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ